Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ali Hussain, and we are about to start the webinar or free discussion on exercise prescription. So I would request the team, the media team that is available right now, to tell me and share with me whether you people are able to listen to my voice clearly, the audio is good and the video is good. So once I know this, then we'll proceed with the session. From the audience, if someone can tell me whether my audio is good, is it good enough? बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Voice is clear. Thank you very much for replying after I guess 3 or 4 minutes, but it's good. Okay. Thank you very much for joining me today. I'll just take a moment. From now on, we'll discuss our topic. And one more feedback I want to know from you guys. आप उर्दू में सुनना चाहेंगे कि इंग्लिश में सुनना चाहेंगे? जो भी मोड आपको पसंद होगा मैं उसमें डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है? جی عبدالرؤف، آپ مجھے بتا دیں اردو میں سٹارٹ کریں اس کو یا انگلش میں کریں؟ اوکے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک جو ایڈمن ہیں دے آر ناٹ گیٹنگ مائی پوائنٹ. اوکے تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ہم آج کی ڈسکشن کو لے کے چلتے ہیں. آئی ول ناٹ بی ٹیکنگ اینی کمنٹس ڈیورنگ دا سیشن.
انشاءاللہ لاسٹ میں جو ہمارے پاس 20-25 منٹس بچیں گے اس میں ہم پھر آپ کے کوشچنس کا آنسر بھی کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارملی اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا فنڈامنٹلز آف ایکسرسائز پرسکرپشن. بینگ اے فزیکل تھراپسٹ اور بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہمیں اپنے پیشنٹس کو اور اپنے کلائنٹس کو ایکسرسائز کے بارے میں بتانا پڑتا. ایکسرسائز کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ بیسک کنسیپٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اور بیسک کنسیپٹس بینگ اے فزیکل تھراپسٹ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو ہیومن باڈی کی کمپوزیشن ہے اس میں 4 بیسک ٹیشو ٹائپس ہیں. تو اس میں آپ کے پاس مسل جو ہے, یہ مسکولر ٹیشو جو ہے وہ ایک ون آف دا 4 بیسک ٹائپس ٹیشو ہے. اب مسل کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں, اور مسل کی پراپرٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کے پاس کانٹیکٹائلٹی آتی ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی ہے مسل کی, دیٹ دا مسل از ایبل ٹو کانٹریکٹ. اور کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 سارکومیئرز کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, یا اوریجن اور انسرشن اپروکسیمیٹ ہوتے ہیں. ناؤ یہ تو اس کی ایک پراپرٹی ہے کانٹیکٹائلٹی. دا سیکنڈ پراپرٹی از ایکسٹینسبلٹی. مسل کین بی ایکسٹینڈیڈ, اس کو اسٹریچ بھی کیا جا سکتا ہے, الونگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور پراپرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ مسل کے اندر کنڈکٹیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اب یہ 3 بیسک پرنسپلز اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کی پرسکرپشن کیسے کرنی ہے اور کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا, اب مسل کا ایک اور جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ مسل نے برین کو فیڈ بیک بھی دینا ہے, وچ از کالڈ ایز پروپریوسیپشن. مسل کے پاس 2 پروپریوسیپٹرز ایسے ہیں جو آپ کے مسل کی جو بھی سٹیٹ ہوگی, یا مسل پہ جتنی ٹینشن ہوگی, یا ریٹ آف چینج آف مسل لینتھ, اس کو بھی وہ ڈیفائن کرتے ہیں, برین کو سگنل بھیجتے ہیں. تو اس میں جو پروپریوسیپٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں گولگائی ٹینڈن آرگن اور مسل اسپنڈلس. تو میں ان کی فزیولوجی پہ تو نہیں جاتا بہت زیادہ ڈیٹیل میں, بیکاز دس از دا ویری بیسک کنسیپٹ دیٹ یو مسٹ ہیو. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسل اسپنڈلس جو ہیں وہ آپ کے مسل کے کانٹیکٹائل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو آپ کا گولگائی ٹینڈن آرگن ہے یہ آپ کا ٹینڈن کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. دونوں کی الگ فنکشنز ہیں. ایک اگر میں بات کروں مسل اسپنڈل کی تو یہ اسٹریچ ریفلیکس کو جنریٹ کرتا ہے, اور یہ پروٹیکٹیو ایک فنومنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا جو گولگائی ٹینڈن آرگن ہے یہ انہبیشن کرتا ہے اسی مسل کی. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اگر مسل اسپنڈل کی بات کریں تو مسل اسپنڈل جو ہے وہ آٹو ایکسائٹیشن کرتا ہے, سیلف ایکسائٹیشن کرتا ہے, اور اس کو جو آپ کا مسل ہوتا ہے کانٹرلیٹرل, اس کو ریسیپروکل انہبٹ کرتا ہے, ریسیپروکل انہبیشن ہوتی ہے. جبکہ آٹوجینک انہبیشن کے لیے آپ کے پاس گولگائی ٹینڈن آرگن ہوتا ہے. اب یہ جو فنومناز ہیں اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ایزیلی مل سکیں گے. چونکہ میرا آج کی جو ڈسکشن ہے دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ہاؤ ٹو پرسکرائب ایکسرسائز, تو اس لیے میں کچھ چیزیں جو ہیں جو بیسک ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو ضرور دیکھیں اور ان کو اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چل سکے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایکسرسائز کی اگر ہم بات کریں نا تو ایکسرسائز بیسیکلی از اے سب گروپ آف فزیکل ایکٹیویٹی. فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ کوئی بھی موومنٹ اگر ہوگی تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کہلائے گی. وہ پرپز فل بھی ہو سکتی ہے اور وداؤٹ اینی پرپز بھی ہو سکتی ہے. تو ایک بچے سے لے کے ایک بوڑھے تک جو ہے وہ نارمل جو بھی انسان ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے, اور دیٹ ایکٹیویٹی از ٹرمڈ ایز فزیکل ایکٹیویٹی. اب فزیکل ایکٹیویٹی کو جب آپ پلان کر لیتے ہیں تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی ایک ایکسرسائز بن جاتی ہے. اور کسی بھی ایکسرسائز کا ایک پرپز ہوتا ہے پارٹیکولرلی. یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایکسرسائز وداؤٹ پرپز نہیں کی جاتی. دیر مسٹ بی اے پرپز دیٹ دا ایکسرسائز مسٹ اور شوڈ فلفل. تو وہ پرپز کیا ہے, اب وہ آپ کو جب آپ کا کلائنٹ آئے گا یا آپ کا پیشنٹ آئے گا تو آپ نے اپنے ذہن میں وہ پرپز بھی رکھنا ہے, کیونکہ ہم انہی فنومناز اور پرنسپلس کی بیس پہ ہم نے اپنی جو کلائنٹس ہیں یا پیشنٹس ہیں ان کو ایکسرسائز بھی ایڈوائز کرنی ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کی فیکٹرز کو جو ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں. تو ایک تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس ٹائپس جو ہیں اگر ہم بات کریں کہ ٹائپس ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کی یا ایکسرسائز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, تو 4 میجر ٹائپس ہیں. اور یہ 4 میجر ٹائپس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے آلریڈی بھی پڑھی ہوں گی اپنے سلیبس کے اندر, بہت ریڈیلی اویلیبل ہیں. ایون وہ لوگ جو فزیکل تھراپسٹ نہیں بھی ہیں ان کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. جم جو جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ یہ بہت مشہور چیز ہے جس کو ایروبک یا کارڈیو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک کیٹیگری ہے آپ کے پاس. سیکنڈ جو ہے مسل اسٹرینتھننگ ہے, تیسری جو ہے وہ مسل اسٹریچنگ ہے, اور چوتھی نیورو مسکولر ایکٹیویٹی ہے. تو یہ 4 طرح کی ایکسرسائزز آپ کے پاس آ گئی ہیں. اگر میں براڈلی کلاسیفائی کروں تو آپ کے پاس 4 ایکسرسائزز ہیں.
میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایروبک ایکسرسائزز یا کارڈیو ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, یا پھر نیورو مسکولر ہو سکتی ہیں. تو اب ان 4 پرنسپلس کو ذہن میں رکھ کے, ان کلاسز کو ذہن میں رکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہے اور کیسے ایکسرسائز کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کارڈیو کس کو کہتے ہیں, یا جو ایروبکس ہیں یہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے. ناؤ جو ایروبکس کی اگر ہم بات کریں تو ایروبکس میں بیسیکلی آپ کے لارج گروپ آف مسلز باڈی کے استعمال ہوتے ہیں, اور ایروبک بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ود دی آکسیجن, ٹھیک ہے, جس میں آکسیجن کی کنزمپشن ہوتی ہے. آگے میں ڈسکس کروں گا کہ ہم کیسے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کی ایکٹیویٹی کو کیسے میئر کیا جاتا ہے. تو ایروبکس جو ہیں وہ ایکسرسائزز ہیں جس میں آپ کا کارڈیو ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کا کہہ لیں کنڈیشنڈ ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے ایروبکس کی جو لوگ ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. سیڈنٹری لائف سٹائل تھا جس کی وجہ سے ان کی کارڈیو ریسپریٹری جو فٹنس ہے وہ کم ہے, اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ ڈی کنڈیشنڈ لوگ ہیں. تو ان میں آپ لوگوں کو جو ایروبکس ہیں یا کارڈیو ورک آؤٹس ہیں وہ کروانے پڑتے ہیں. اینڈ ایون آج کل تو آئی سی یو کے پیشنٹس میں اور پوسٹ کیبج پیشنٹس میں یا جو کارڈک آپ کے پیشنٹس ہیں ان میں بھی نارملی بھی جو ہے وہ آپ ان کو کارڈک ایکسرسائز کراتے ہیں, وچ از جسٹ اے بٹ پارٹ آف دا ایروبکس, لیکن وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ایروبکس ساری کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور یہ اسپرنٹرز کو بھی کرائی جاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ پرپزز ہیں, لیکن مین پرپز اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کا کارڈیو ریسپریٹری جو انڈیورنس ہے اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے. جو سیکنڈ ایکٹیویٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے پاس مسل اسٹرینتھنگ ہے. اب مسل اسٹرینتھنگ آپ اس بندے میں کریں گے جس کی مسل ویکنس آپ کے سامنے آتی ہے. اب مسل ویکنس جو ہے اس کو آپ میئر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کچھ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں, کچھ ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں, جس کو ہم آگے پھر جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس پیشنٹ کی یا اس کلائنٹ کی جس کے مسلز ویک ہیں اس کو آپ نے اگر اسٹرانگ کرنا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, تو آپ اس کی مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرائیں گے. اسٹرینتھننگ میں ایک پرنسپل یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم اوور لوڈ پرنسپل کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں. تو اوور لوڈ پرنسپل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اسٹریچنگ ہے. اب اسٹریچنگ جو ہے وہ بیسیکلی ان میں بھی آگے یہ جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, یا جتنی کلاسز بتا رہا ہوں, ان کے اندر بھی آگے فردر بہت سی کیٹیگریز ہیں. تو اسٹریچنگ ان لوگوں میں کروائی جاتی ہے جن میں بیسیکلی مسلس کی ایکسٹینسبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ لوگ جن میں مسل کی لینتھ شارٹ ہو گئی ہے, مسل ٹائٹ ہو گئے ہیں, مسل شارٹ ہو گئے ہیں, مسل میں اسپیزم آ گیا ہے, تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اور اسٹریچنگ کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ مسل کو آپ نے الانگیٹ کرنا ہے. یہ ایکٹیو ہو سکتی ہے, پیسو ہو سکتی ہے, اسسٹڈ ہو سکتی ہے, یا مشین اسسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے لاسٹلی جو میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی دیٹ واز نیورو مسکولر ایکسرسائزز اور نیورو مسکولر کنٹرول ایکسرسائزز. تو یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جن سے آپ کا جو برین کے موومنٹ پیٹرن ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جن میں آپ کی مطلب کوآرڈینیشن کے پرابلم ہے, جن میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ویدر انیشیٹ کرانے میں یا کوالٹی آف موومنٹ کا پرابلم ہے, تو وہاں پہ آپ نیورو مسکولر ایکسرسائزز کرا سکتے ہیں. اینڈ دے انوالو یوزلی دا پی این ایف اینڈ فرینکل ایکسرسائزز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اب ہم واپس آتے ہیں کہ ہماری جو 4 ہم نے سب کیٹیگریز ڈیفائن کی تھی, ان کو ہم نے اپنے پیشنٹس کے اوپر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, پرسکرائب کیسے کرنی ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پورشن میرے خیال سے ہر کسی کو اس کو بہت اچھے طریقے سے سننا چاہیے, اور اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن جب ہم کوشچن اینڈ آنسر کی بات کریں گے تو تب آپ کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کو ریکال بھی کر سکتے ہیں. تو جو اینتھروپومیٹری ہے بیسیکلی, اینتھروپومیٹری جو فزیکل تھراپسٹ پرفارم کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے جو رینج آف موشن لی ہے, آپ نے مسل کی گرتھ لی ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جوائنٹ رینج آف موشن کیا آپ نے. تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے مسل کی لینتھ, جو کہ بہت کم میرے دیکھنے میں آتی ہے کہ فزیکل تھراپسٹ جو مسلس کی لینتھس کو میئر کرتے ہیں. ولادیمیر جینڈا تھے ایک چیک ریپبلک سے, ان کا بہت ایکسٹینسو کام ہے, آپ کو ان کی بکس مل جائیں گی, آپ ایزیلی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ولادیمیر جینڈا نے یہ کنسیپٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا کہ مسلس کی لینتھ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے جو بہت کامن ہے, مسل کی اسٹرینتھ کو لازمی دیکھا جاتا ہے, یا بہت سے لوگ دیکھتے ہیں مینول مسل ٹیسٹنگ کے تھرو. آپ جو آکسفورڈ اسکیل آف مینول مسل ٹیسٹنگ ہے اس کو یوز کرتے ہیں, اور 0 to 5 کا جو گریڈنگ کا اسکیل ہے اس میں آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ مسل گریڈ 0 میں ہے اف دیر از نو کنٹریکشن. فلیکر آف کنٹریکشن ہے تو آپ کے پاس گریڈ 1 آ جاتا ہے. اگر وہ گریوٹی
کاؤنٹر بیلنس کے ساتھ تھرو آؤٹ دی رینج آف موشن پرفارم کرتا ہے تو پھر آپ گریڈ 2 دے دیتے ہیں. گریوٹی کے اگینسٹ اگر وہ تھرو آؤٹ دی اویلیبل رینج آف موشن پرفارم کرتا ہے موومنٹ تو پھر آپ اس کو گریڈ 3 دے دیتے ہیں. ود منیمل ریزسٹنس اگر وہ موومنٹ پرفارم کرتا ہے تھرو آؤٹ دی اویلیبل رینج آف موشن تو پھر آپ اس کو گریڈ 4 دیتے ہیں. اور اگر وہ میکسیمم ریزسٹنس پہ تھرو آؤٹ دی رینج آف موشن موومنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسل گریڈ 5 پہ ہے اور نارمل ہے. تو دس از بیسیکلی آکسفورڈ اسکیل آف مینوئل مسل ٹیسٹنگ جو کہ موسٹ کامنلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے فزیکل تھراپی کے اندر. اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک کتاب آپ کو ملے گی ڈینیل اینڈ ورتھنگم کے نام سے مینوئل مسل ٹیسٹنگ کی. وہ آپ کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, سافٹ فارم میں بھی مل جاتی ہے اور ہارڈ فارم میں مل جاتی ہے, تو آپ اس کو دیکھیں اور وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اس میں ایک ٹیکنیکل صرف بات یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا پیشنٹ تھرو آؤٹ دی اویلیبل رینج آف موشن موومنٹ پرفارم نہیں کر پاتا تو جس گریڈ میں آپ اس کو چیک کر رہے ہیں اس سے پیچھے والا گریڈ دیں گے. اگر 3 میں چیک کر رہے تھے اگینسٹ گریوٹی اور وہ تھرو آؤٹ دی رینج نہیں پرفارم کر سکا پھر آپ اس کو گریڈ 2 دے دیں گے یا 2+ کر دیں گے, لیکن آپ اس کو 3 نہیں دیں گے. تو اس میں جو ہے اب ایسے پیشنٹس جن میں آپ کے پاس اسٹرینتھ کے ڈیفیسٹس تھے, مینوئل مسل ٹیسٹنگ آپ نے پرفارم کی, یہ سنگل مسل کی بھی ہو سکتی ہے اور گروپ آف مسلس کی بھی ہو سکتی ہے, تو ان کے اندر آپ کا جو پرائمری گول ہے وہ مسل اسٹرینتھنگ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے گول سیٹ کیا ہے کہ مجھے اس پیشنٹ کو اگر ایکسرسائز کرانی ہے تو وہ ایکسرسائز کیوں کروانی ہے, اس کا گول کیا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. اچھا, اب پہلا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مسل اسٹرینتھننگ پہ کام کریں گے. مسلس اگر ویک ہیں تو آپ مسل اسٹرینتھننگ کر سکتے ہیں, دیر آر سو مینی ویز, لیکن ہم ایکسرسائز کے تھرو مسل کی کیسے اسٹرینتھننگ کرتے ہیں, دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. اور وہ یہ ہے, اس کے لیے پرنسپل ساری ایکسرسائزز میں تقریباً پرنسپل استعمال ہوتا ہے FITT. یہ فٹ کا پرنسپل بھی کچھ اس کو لوگ کہتے ہیں. تو اس سے بنتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. F اسٹینڈ فار فریکوینسی. فریکوینسی میں آپ نے کتنی دفعہ کرانا ہے, وہ ایکسرسائز کتنی دفعہ کرانی ہے, ہفتے میں 1 دفعہ کرانی ہے, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ. اس پہ بھی یہیں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں کہ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر اگر پرفارم کریں گے ایکسرسائزز تو آپ کے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. مطلب اٹس گڈ کہ آپ ان کو 1 دن ایکسرسائز کرائیں اور 1 دن ریسٹ کرائیں. تو 4 days a week یا 3 days a week بھی آپ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں آپ کروا سکتے ہیں, اور دن میں کتنی ریپیٹیشنز کرانی ہے یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس پہ بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. انٹینسٹی جو ہے وہ اس کی کتنا مشکل ایکسرسائز ہونی چاہیے, مطلب کتنی ریزسٹنس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہو سکتی ہے. ٹائم جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے کرنا ہے. ہمارے ہاں ٹائم بیسڈ کم ہوتی ہیں ایکسرسائزز, ایروبکس میں خاص طور پہ یہ ایکسرسائزز ٹائم بیسڈ ہوتی ہیں, لیکن جو اسٹرینتھ ٹریننگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں ہم ایکسرسائزز جتنی بھی پرفارم کرتے ہیں وہ ریپیٹیشنز کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. دین وی ہیو ٹائپ کہ کس طرح کی ہے وہ ایکسرسائز, کس طرح کی ہونی چاہیے, وہ سنگل گروپ کو انوالو کرے, وہ ملٹیپل گروپ کو انوالو کرے, وہ سٹنگ میں ہو, اسٹینڈنگ میں ہو, اسٹیٹک ہو, ڈائنامک ہو. یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ٹائپ کے بعد آپ ٹوٹل کتنی کرنی ہے اور پروگریشن آپ نے اس میں کیسے کرنی ہے. تو جو اسٹرینتھ ٹریننگ جتنی بھی ہوتی ہے یا اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ فارمولاز ہیں, اور میں اگین آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں لوگوں کو جو بالکل ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود پڑھیں اور فرسٹ ہینڈ نالج بھی جو ہے وہ آپ لرن کریں نا. تو اس میں یہ ہے کہ ڈینا گارڈنر کی کتاب جو آپ کی بیسک کائنیزیولوجی کی کتاب ہے اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی, انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی. اٹ از کالڈ ایز پروگریسو ریزسٹنس اور پروگریسو ریزسٹڈ ایکسرسائزز, PRE اس کو کہا جاتا ہے. تو پروگریسو ریزسٹڈ ایکسرسائزز میں ڈفرینٹ فارمولاز یوز ہوتے ہیں, ڈیلارمنٹ, واٹکن ہے, میکوینز ہے, زینو ویف ہے, آکسفورڈ ہے, دیر سو مینی فارمولاز. لیکن میں آپ کو اس میں ایک چیز جو میں پرسنلی پرفارم کرتا ہوں, ایویڈنس بیسڈ بھی ہے, وہ بھی شیئر کرتا ہوں, اور یہ ایڈوانس لیول پہ جا کے آپ جو ہے وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے پرفارم کی جاتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیشنٹ کا 1 RM کیلکولیٹ کرنا ہے. اب 1 RM کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 ریپیٹیشن میکسیمم. کوئی سا بھی ایسا لوڈ, کوئی سا بھی ایسا ریزسٹنس جو پیشنٹ ایک دفعہ تھرو آؤٹ دی اویلیبل رینج آف موشن موو کر سکتا ہے اینڈ سیکنڈ ٹائم نہیں موو کر سکتا تھرو آؤٹ دی رینج, تو اس کو ہم 1 RM کہتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں 10 کلو اٹھا سکتا ہوں, میں 5 کلو اٹھا سکتا ہوں, میں 2 کلو اٹھا سکتا ہوں, میں 3 کلو اٹھا سکتا ہوں, تو وہ جتنا بھی ہوگا وہ میرا 1 RM ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 1 RM کے بعد آپ 10 RM بھی کیلکولیٹ کر لیں, تو 10 RM از آلویز لوور دین 1 RM, اور یہ ٹیکنیکل سی بات ہے کیونکہ 1 RM صرف ایک دفعہ اٹھایا جا سکتا ہے, جبکہ 10 RM جو ہے وہ 10 ٹائمز اٹھایا جا سکتا ہے.
تو ہمارے پاس جو پاپولیشن آتی ہے, ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, اسپیشلی جو پیشنٹس آتے ہیں, اگر پیشنٹس کی بات کروں تو پیشنٹس میرے پاس بھی جتنے پیشنٹس آتے ہیں ایون وہ 5 kg پہ بھی 10 ریپیٹیشنز نہیں پرفارم کر سکتے. تو اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ تر لوگ ڈی کنڈیشنڈ آتے ہیں, اور ان ڈی کنڈیشن لوگوں کو آپ منیمل لوڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو 1 RM یا 10 RM آپ نے کیلکولیٹ کیا اس کے اکارڈنگلی آپ ان کی ریپیٹیشنز جو ہیں وہ 10 سے 12 ریپیٹیشنز کراتے ہیں ایک سیٹ کے اندر, اور دن میں آپ ان سے 2 سے 3 سیٹ کرواتے ہیں. اب اس کو بکس یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہفتے بعد جو ہے آپ 4 دن ہفتے میں یہ رپیٹ کرائیں, مطلب آپ نے دن میں لیٹ سے 30 ریپیٹیشنز کروا لی ہیں یا 36 ریپیٹیشنز کرا لی ہیں, ہفتے میں 4 دفعہ کروایا, اور پھر نیکسٹ ویک میں آپ نے 10 RM کو انکریز کرنا ہے, تو 5 to 10% آف 10 RM آپ انکریز کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور پرنسپل یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی ریپیٹیشنز کرائیں جتنا آپ کا پیشنٹ کر سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ فردر وہ تھرو آؤٹ دی رینج جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک ویگ فارمولا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو پروگریسو ریزسٹڈ ایکسرسائز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے صرف جن میں آپ کو اسٹرینتھننگ کرانی ہے. اب اسٹرینتھننگ کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اسٹرینتھننگ کے لیے آپ کے پاس جو بیسک پرنسپل ہے دیٹ از آف مسل اسٹرینتھ. ٹھیک ہے, وہ آپ نے پہلے ایویلویٹ کی, مسل ٹیسٹنگ کی, مسل ٹیسٹنگ کے بعد آپ نے اس کو گریڈ دیا, اور اس پھر گریڈ کے بعد آپ نے ایکسرسائز کرانی شروع کرنی ہے. لیکن یہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو ڈیفیکلٹی ہو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, لیکن آپ اس کو ایز اٹ از یاد رکھ سکتے ہیں. کسی بھی مسل کی جو لینتھ ہے اگر وہ 70% سے کم ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی مسل کی جو لینتھ ہے اگر وہ 70% سے کم ہے تو آپ اس کو اسٹرینتھننگ ایکسرسائز نہیں پرفارم کروا سکتے. اب اس کے پیچھے پوری نیورو فزیولوجی انوالوڈ ہے, اور وہ نیورو فزیولوجی, اب میں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ میں اس کو اب میرے پاس فی الحال کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی پریزنٹیشن بھی یہاں پہ شو کر رہا ہوتا اور میں خود بھی ساتھ آ رہا ہوتا. ڈیفینیٹلی اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹس. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مسل کی لینتھ دیکھنی ہے. تو سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو آپ مسل کی اسٹرینتھ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ مسل کی لینتھ نہیں دیکھتے. اور اس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو ٹریڈیشنل وے تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے مسل ٹیسٹنگ کی, مسل ٹیسٹنگ کے بعد آپ نے اپنے پیشنٹ کو کہا کہ اوکے آپ نے یہی ایکسرسائز کرنی ہے, ہفتے میں اتنی دفعہ کرنی ہے, اس طرح پروگریس کرنا ہے, وچ از ریٹن ان دا بکس اینڈ اٹس اے ویری بیسک کنسیپٹ. لیکن جو ایڈوانس کنسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو اسٹرینتھنگ ایکسرسائز تب تک نہیں کرا سکتے جب تک آپ کا مسل جو ہے وہ 70% آف دا نارمل لینتھ نہیں ہوتا. اب نارمل لینتھ آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے اگین میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ولادیمیر جینڈا کی ایک تو بک کو کنسلٹ کریں گے, میں کچھ آپ کو مسلس کی نارمل لینتھ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. سو ایک ہیمسٹرنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہیمسٹرنگ پہ 90/90 کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے. 90/90 پوزیشن میں پیشنٹ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہپ اور نی کو فلیکس کرتا ہے 90 ڈگری پہ, اور پھر وہ ہولڈ کرتا ہے پوسٹیریئر پارٹ آف دا تھائی سے, اور پھر وہ نی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. جب وہ نی کو ایکسٹینڈ کرے گا اگر تو یہ 70 ڈگری تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, مینس کہ فل اسٹریٹ ہونے سے 20 ڈگری کم ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہیمسٹرنگ نارمل ہے. اس کا ایک اور ٹیسٹ بھی ہے, آپ ایکٹیو ایس ایل آر کروائیں پیشنٹ سے, اور 70 ڈگری تک ایس ایل آر جانے سے پہلے اگر اس کا اے ایس آئی ایس سنک ان ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیمسٹرنگ جو ہے وہ ٹائٹ ہے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ پیلوس کو روٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہیمسٹرنگ کی اگر ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اسی طریقے سے آپ پیریفارمس کی لینتھ جو ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں, آپ کوڈیسیپ کی لینتھ کو اسیس کر سکتے ہیں, ملٹیپل مسلس کی, آپ گیسٹرونیمس موسٹ کامنلی انوالوڈ جو مسل ہے اس کی لینتھ آپ چیک کر سکتے ہیں. سمپل سا وہی ہے, آپ اپنے پیشنٹ کو لٹائیں گے, سپائن لائن کے اندر پیشنٹ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ڈورسی فلیکشن کریں. جب وہ ڈورسی فلیکشن کرتا ہے کہ اس کا نی جو ہے وہ فلیکس ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا کوڈیسیپ زیادہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گیسٹرونیمس ہے اور سولیس ہے یہ دونوں شارٹ ہیں یا ٹائٹ ہیں. اب جو ورڈ ہیں ٹیکنیکلی بائی ورڈ شارٹنس کا مطلب ہوتا ہے ایکچوئل شارٹنگ, جس میں ریالٹی میں مسل چھوٹا ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے اسٹریچنگ سب سے زیادہ انڈیکیٹڈ ہوتی ہے. ویئر ایز جو ٹائٹنس ہے اٹ ریفرز ٹو دا اسپیزم آف دا مسل, ہائپرٹونیسٹی کی اسٹیٹ ہے جس میں مسل میں ٹون بڑھ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو مسل کی لینتھ کمپرومائز ہوتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دیٹ دس از اے اسپیزم اور ٹائٹننگ. تو ٹائٹننگ کو لیس ایگریسو میتھڈ سے بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں, جس میں سلائڈ اسٹریچنگ بھی ہو سکتی ہے, جس کے اندر آپ مسل انرجی ٹیکنیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آ سکتے ہیں. ناؤ
اب پرنسپل بیسک آپ کے ذہن میں جو میں ڈالنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے مسلس کی لینتھ لی, اس کے بعد آپ نے مسل کی اسٹرینتھ لی ہے, اور پھر آپ نے ان دونوں کو ذہن میں رکھ کے گول ڈیسائیڈ کیا. تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی یہ ہے کہ اس کی لینتھ نارمل ہونی چاہیے. اگر تو لینتھ نارمل ہے اس کے بعد پھر آپ اسٹرینتھنگ پہ جا سکتے ہیں, اور اسٹرینتھنگ کا جو پرنسپل میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پروگریسو ریزسٹڈ ایکسرسائزز کو آپ استعمال کریں گے. پروگریسو ریزسٹڈ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس پہ پرنسپل جو لگتا ہے وہ اوور لوڈ کا پرنسپل ہے. مینس کہ آپ نارمل جتنا مسل وزن اٹھا سکتا ہے اس وزن سے تھوڑا سا زیادہ اس پہ لوڈ ڈالتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ آپ اس پہ سرٹن ریپیٹیشنز کراتے ہیں, تو آپ کا مسل جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز جو اسٹرینتھ ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ولسلوا مینوور بہت سے پیشنٹ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ نے سانس روک کے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی, کیونکہ جب آپ اٹس اے نارمل ریفلیکس رسپانس, پیشنٹ جب زور لگاتا ہے تو سانس روک لیتا ہے. سو ڈونٹ ڈو دس. اٹس گڈ کہ آپ ان کو کہیں کہ جب آپ زور لگائیں تو ایکزیل کریں, آپ سانس باہر کی طرف لیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو اسٹرینتھ ٹریننگ میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کا ایک آپ کہہ لیں گولڈن پرنسپل ہے, اور وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹس کو, اپنے کلائنٹس کو بتانا ہے کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنی ہے موومنٹ کیسے پرفارم کرنی ہے. جب ہمارے مسلز ویک ہوتے ہیں تو پھر ایگونسٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے سائنرجسٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مسل آلویز ورک ان گروپس. سو ایگونسٹ ہوگا کسی موومنٹ میں, کوئی مسل ایگونسٹ ہے, کوئی انٹیگونسٹ ہے, کوئی سائنرجسٹ ہے, اور کوئی فکسیٹر ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایگونسٹ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے سائنرجسٹ نارملی بھی, لیکن جب آپ کا مسل ویک ہے, ایگونسٹ اٹ سیلف ویک ہے, تو پھر فالٹی موومنٹ پیٹرن ہوتا ہے, کیونکہ پرائم موور جو ہے اس کو پرائم موور کو اپنی موومنٹ کرنے کا یا اپنی ایکٹیویٹی کرنے کا کم چانس ملتا ہے, اور سائنرجسٹ جو ہے وہ سیکنڈری موور کے طور پہ آتا ہے اور وہ اپنا کام جو ہے وہ اس سے زیادہ کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے موومنٹ پیٹرن جو ہے پیشنٹ کو ضرور سکھانا ہے, کلائنٹ کو موومنٹ پیٹرن ضرور بتانا ہے, کس پوزیشن میں بیٹھ کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کیسے ایکسرسائز کرنی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے پوسچر کیسے اپنا بہتر رکھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو بتانی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ اگر جاتے ہیں, جو ہم نے بات کی تھی, ہمارے پاس 4 طرح کی ایکسرسائزز تھی, تو ہم نے مسل اسٹرینتھننگ کی بات کر لی. اب ہم اسٹریچنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اسٹریچنگ میں بھی اگین جو پرائمری پرنسپل آپ کے ذہن میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں اسٹریچنگ کیوں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ویدر دا مسل از ان دا اسٹیٹ آف ہائپرٹونسٹی اور دا مسل از ان دا اسٹیٹ آف اسپیزم, جو کہ ہائپرٹونسٹی کے لیے سینونیمسلی یوز کیا جاتا ہے, یا پھر شارٹنڈ ہے. تو 2 ٹرمز ہیں, ون از ہائپرٹونسٹی اور اسپیزم, اینڈ دا سیکنڈ ون از شارٹننگ. ٹھیک ہے جی, تو ریئل شارٹننگ بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم شارٹننگ کہہ دیتے ہیں, جس میں اب ان کی آپ کے پاس نا پریزنٹیشن کیا ہے, یہ بہت سمپل ہے. اب آپ کا نا جو پیشنٹ ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی سا بھی ایک گروپ آف مسل ہم لے لیتے ہیں, اور اس پہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اسپیزمیٹک مسل ہے یا پھر وہ مسل ریالٹی میں شارٹ ہے. جتنے بھی اسپیزمیٹک مسل ہوتے ہیں ان کی جو اینڈ فیل ہوتی ہے یہ مور الاسٹک ہوتی ہے اور لیس فارم ہوتی ہے. مور الاسٹک اور لیس فارم سے مراد کیا ہے کہ ان کو جب آپ اسٹریچ کرنے کی کوشش کریں گے, فار ایگزامپل آپ نے ان پہ پوسٹ آئسومیٹرک ریلیکسیشن کا پرنسپل لگایا وچ از اے لینتھننگ مینوور, تو اگر آپ نے وہ اپلائی کیا تو مسل فوراً لینتھن ہو جائے گا. تو اس میں ایکسٹینسبلٹی زیادہ ہے. یہاں پہ پیشنٹ تھا, یہاں بازو اس کی ایلبو اتنی فلیکس رہتی ہے فار ایگزامپل, اب آپ نے اس کو پی آئی آر لگایا اور وہ اچھی خاصی فلیکسیبلٹی آ گئی. سو مور الاسٹک اینڈ لیس فارم, اس میں فارمنس کام تھی, تو ہم کہیں گے کہ نو دس مسل از ان اسپیزم. یہ کسی بھی مسل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. اچھا, سیکنڈ از دا ایکچوئل شارٹننگ. اس کی جو اینڈ فیل ہوگی, اگر سیم مسل پہ میں بات کروں, وہ پوسٹ لیٹ سے فریکچر کیس تھا اور اس کی جو رینج ہے وہ یہاں تک ہے, اب آپ نے اس پہ پی آئی آر کیا, ذرا سا 1 ڈگری 2 ڈگری موومنٹ ہوئی, لیکن اسٹل وہ آپ کو ہارڈ لگتا ہے بہت زیادہ, اس کی اینڈ فیل از ہارڈ. سو مور فارم اینڈ لیس الاسٹک جس کی اینڈ فیل ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہو گیا کہ دس از شارٹن. تو 2 آپ نے چیزیں سب سے پہلے ڈیفائن کرنی ہے, whether the muscle is in state of hypertonicity or spasm, اور
the muscle has actually shortened. تو جب شارٹننگ کے لیے نا کانٹریکچر کا لفظ بھی لوگ پرانے زمانے میں استعمال کرتے رہے. تو اب کیا ہے کہ اگر تو وہ اسپیزم ہے تو آپ نارمل جینٹل اسٹریچنگ ایکسرسائز بتائیں اس کو, اور وہ تھرو آؤٹ دی رینج اویلیبل ہو جائے گا, مطلب اس کی لینتھ نارمل ہو جائے گی. لیکن ان کیس اگر وہ آپ کا مسل جو ہے افیکٹڈ مسل شارٹن ہوا ہے تو پھر آپ نے اسٹریچنگ کرنی ہے. اسٹریچنگ میں اب میں آپ کو ایک اور سمپل سی ٹپ بتاتا ہوں. اسٹریچنگ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ فزیکل تھراپسٹ خود پرفارم کرے. اور اگین اس کی ریزن کیا ہے, پیشنٹ ٹرک موومنٹ پرفارم کرتا ہے. پیشنٹ کو آپ ایکسرسائز ایک بتاتے ہیں, اس پہ ڈفرینٹ میمز بھی بن چکی ہیں کہ میں نے پیشنٹ کو ایکسرسائز ایک بتائی, اس نے گھر جا کے اس کو موڈیفائی کیا اور آٹومیٹیکلی اس نے ایک نئی مطلب ورژن بنا لیا. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا, آپ نے اپنے پیشنٹ کو ایکسرسائز خود کروانی ہے یا اپنی سپرویژن میں کروانی ہے. آج کل ڈفرینٹ ایکسرسائز سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, آپ ان کے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں, پیشنٹ کو دے سکتے ہیں, اور پیشنٹ جو ہے وہ ایزیلی اس کو دیکھ سکتا ہے. اور ایون یوٹیوب سے آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے یا لنک بھیج سکتے ہیں مریض کو, اپنے بنا کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایکسرسائز پرفارم کرنی ہے. کیونکہ ٹیکنیک از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اگر ٹیکنیک غلط ہوگی تو پھر انجری بھی ہو سکتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اور ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں آ سکتے. تو آپ نے اسٹریچنگ ایڈوائز کی. اسٹریچنگ میں ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, اسٹیٹک اسٹریچنگ ہے, ڈائنامک اسٹریچنگ ہے, بیلسٹک اسٹریچنگ ہے, اور سسٹین اسٹریچنگ ہے. اچھا میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں. بیلسٹک اسٹریچنگ میں آپ کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں, یہ بار بار آپ اس طرح جو کر رہے ہوتے ہیں اسٹریچ کرتے وقت, دس از کالڈ بیلسٹک اسٹریچنگ. یہ رینج آف موشن اس سے کم اچیو ہوتی ہے, یعنی کہ لینتھننگ کم ہوتی ہے, لیکن یہ پینفل کام ہوتی ہے بیکاز یہ آسیلیٹری ٹائپ کی ہے. اچھا جو دوسری آپ کو سسٹینڈ یا اسٹیٹک اسٹریچنگ ہے, اس کے اندر آپ اسٹریچ دے کے ہولڈ کرتے ہیں 30 سیکنڈس کے لیے, منیمم 30 سیکنڈس کے لیے ہوتا ہے, اور آپ 5 سے 10 ریپیٹیشن, 7-10 اس طرح ریپیٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور اس سے پرومسنگ ریزلٹس ملتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں, یہ ان کیسز کے اندر افیکٹو ہوگی جہاں پہ آپ کے پاس نیورولوجیکل کاز کوئی بھی نہیں ہے. اگر ایک بچہ ہے جس کو سی پی ہوا ہے اور آپ نے اس کو مطلب سی پی چائلڈ تھا, آپ نے اس کی ایکسرسائز کی, آپ نے اس کو اسٹریچ کیا, وہ اسپاسٹیسٹی تھی یا وہ ریجیڈیٹی تھی, وہ اس سے بہتر ہوگی فار دا ٹائمنگ, لیکن وہ واپس آتا ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سسٹین بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہاں پہ رول آتا ہے نیورو مسکولر ایکٹیویٹیز کا یا نیورو مسکولر ایکسرسائزز کا. تو ہم اپنے تھرڈ کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں, وچ آر دا نیورو مسکولر ایکسرسائزز. نیورو مسکولر ایکسرسائزز کے لیے اگین میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو اسیس کیا ہے, اس کے اندر پرابلم کیا ہے, ویدر اس کے اندر کوآرڈینیشن کا ایشو ہے, موومنٹ پیٹرن جو ہے وہ خراب ہوا ہے, اور اس کے پیچھے کاز جو ہے نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہے, ویدر اٹ از اسٹروک اور پارکنسنزم ہے اس کو, یا کوئی اور اس طرح کا پرابلم ہے. تو تب آپ نے جو ہے وہ اس پیشنٹ کو وہ ایکسرسائز ایڈوائز کرنی ہے. خاص طور پہ پی این ایف ایکسرسائز ہیں جس میں D1, ڈائگنل 1 اینڈ ڈائگنل 2 پیٹرنز ہوتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. بہت سمپل ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس طریقے سے, جس طرح آپ ایسے ہاتھ گھما رہے ہیں اور ایسے ہاتھ گھما رہے ہیں, اور جس طرح آپ ٹینس کھیل رہے ہیں یا جنریٹر کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ موومنٹ پیٹرنز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیز آر کمپلیکس ایکسرسائزز. کمپلیکس ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک اسٹینڈرڈ موومنٹ نہیں ہوتی, بلکہ 2 سے 3 موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, کہ فلیکشن بھی ہو رہی ہے, ایڈکشن بھی ہو رہی ہے, انٹرنل روٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروپریوسیپٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو مسل کے پروپریوسیپٹرز جو ہیں اور جوائنٹ کے پروپریوسیپٹرز بھی, جوائنٹ میں 5 طرح کے پروپریوسیپٹرز ہوتے ہیں, مسل کے اندر 2 ہوتے ہیں, سارے جو ہے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہیں پہ ہی پی این ایف اسٹریچنگ کا بھی کنسیپٹ ہے, جو آپ کے پاس آٹو اسٹریچ ریسیپروکل انہیبیشن اور آٹوجینک انہیبیشن کا کنسیپٹ ہے, وہ مسل سپنڈل اور گورگائے ٹینڈن آرگن کی فلاسفی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو آپ نے اسٹریچنگ اگر اسٹیٹک اور سسٹینڈ بتانی ہے پیشنٹ کو, تو پھر 30 سیکنڈ کی اسٹریچنگ ہوگی اور 5 سے 10 ریپیٹیشنز کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ہر دوسرے دن. اس کے بعد سورنس ہو سکتی ہے, پوسٹ جو اسٹریچ سورنس ہے وٹ از ریئلی ویری کامن. اس کے لیے آپ آئسنگ کر سکتے ہیں, کرایو تھراپی کر سکتے ہیں. لیکن اسٹریچنگ میں ایک اور پرنسپل بہت اچھا آپ کو ہیلپ کرے گا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسل کو فٹیگ کرنے کے بعد اسٹریچ کریں, یعنی کہ آپ اس کو اگر ایکسرسائز کروا لیں, اس سے تھوڑی دیر پہلے اس کو ایکٹیویٹی کوئی کروا لیں مسل سے, تو اس سے بھی وہ اس کی ایکسٹینسبلٹی بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ اسٹریچنگ کے زیادہ اچھے افیکٹس آئیں گے. یا پھر آپ تھرمو تھراپی دے دیں, آپ جو ٹیمپریچر ہے مسل کا اس کو آپ انکریز کر دیں, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ریزڈ فور مور دین 4 to 5 ڈگریز. آپ مطلب 37 پہ اگر ہم ہیں تو 42 تک آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا اپر لمٹ. تو 40-41 ڈگریز تک آپ اس کو 3 سے 4 ڈگری ریز کریں ٹیمپریچر کو,
اور پھر آپ اسٹریچ کریں, یا پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کے تھرو جو ہے وہ اس کو الٹرا ساؤنڈ کریں پہلے, اس سے بھی ہیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, شارٹ ویو سے آپ ہیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون آپ کے پاس کس طرح کا کیس ہے. اس کے بعد اگر آپ اسٹریچ کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھے افیکٹس دے گا. ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اسٹریچنگ کی, ایز فار ایز آئی ریمبر 15-16 ٹائپس تو ہیں اویلیبل, ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ویدر اٹ از PIR اور PFS, اور آپ کے پاس PNF کی اسٹریچنگ ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کے پاس ایکٹیو آئسولیٹڈ اسٹریچنگ ہو سکتی ہے, آٹو اسٹریچنگ ہو سکتی ہے, بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو وہ آپ وہ ساری کی ساری آپ کر سکتے ہیں. لاسٹلی اب ہم آتے ہیں جو آپ کے پاس کارڈیو ریسپریٹری, یہ انڈیورنس کے لیے جو لوگ آتے ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایروبکس کرتے ہیں یا کارڈیو ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے وہ اگر پرفارم کیا ہو تو وہ آپ کو ایک بہت اچھا دے دے گا, ایک پکچر دے دے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت جلدی پھول جاتا ہے, نارمل سے بھی کم, مطلب اس نے 3 سیڑھیاں چڑھی, 5 سیڑھیاں چڑھی اور اس کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہو گیا, ایلیویٹ ہو گیا, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈی کنڈیشنڈ ہے. اور ڈی کنڈیشننگ میں بہت جلدی جو ہے وہ ذرا سی منیمل ایکٹیویٹی سے بھی پیشنٹ کو پرابلم ہونے لگ پڑتا ہے اور وہ بریتھ لیس ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے میں دے سکتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹی کے دوران اس لیبرڈ بریدنگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ لیبرڈ بریدنگ سے مراد ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پیتھولوجیکل اس میں نہ لیجیے گا. تو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو سکتی ہے پہلی چیز. دوسرا یہ کہ وہ بات نہیں کر سکے گا, وہ سینٹینسز پورے نہیں کر سکے گا. اس کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں اس طرح وہ بولے گا جب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی کنڈیشنڈ ہے. اب مور مطلب نارمل بندے سے بھی کام. اس کے لیے کاربونن فارمولا لوگ استعمال کرتے ہیں. میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ اسکرین پہ شیئر کر دوں, اگر پاسبل ہو مجھے 1 منٹ دیجیے گا. کیونکہ مجھے زبانی یاد ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو اگر شیئر کر دوں تو اوکے. میں اس کو پکچر جو ہے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اور میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں امیج. ایڈ کرتے ہیں امیج کو, پوز کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ. یہ آپ کو میری اسکرین پہ لیٹ سے میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں, یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ دس از کالڈ دا کاربونن فارمولا, ٹھیک ہے. اب یہ کاربونن فارمولا جو ہے یہ 220 مائنس ایج ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو 220 میں سے آپ ایج مائنس کریں گے پیشنٹ کی. فار ایگزامپل اب 30 ایئرس کا آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, یہ آپ ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. 30 سال کا ایک مریض آیا اور اس پہ آپ نے کارڈیو ورک آؤٹ کرانا ہے, تو کیسے کرائیں گے؟ 220 مائنس ایج کریں گے, تو 220 میں سے 30 مائنس کیا ہے 190 آ گیا. دس از دا ہارٹ ریٹ میکسیمم. اس سے زیادہ اگر اس کا ہارٹ ریٹ جائے گا تو پھر وہ اے فیب میں جا سکتا ہے یا وی فیب میں جا سکتا ہے. اچھا, اس میں سے اگر آپ نے اب 190 میں سے ریسٹنگ ہارٹ ریٹ نکالیں, تو فار ایگزامپل اس کا ریسٹنگ ہارٹ ریٹ تھا 70, ٹھیک ہے. میں 72 نہیں کر رہا, میں 70 کر رہا ہوں کنوینئنس کے لیے. تو 190 میں سے 70 نکالا از اکول ٹو 120. اب 120 کو اگر آپ کرتے ہیں 120 کا 60% لیں آپ, تو یہ بنے گا 72, اور اسی کا 70% لے لیتے ہیں. 120 ملٹیپلائی بائی 70%, تو 72 اور 84, اب یہ بن گیا 60% اور 70%. اس میں دوبارہ ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کو ایڈ کرنا, تو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ تھا 70 پلس 72 کیا, تو 142 سے لے کے 70 پلس 84 از اکول ٹو 154. تو 142 سے لے کے 154 بیٹس پر منٹ تک اگر ہم جائیں گے تو پھر آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ سیف ہوگا. یہ 60 to 70% آف میں نے ایکسرسائز ہارٹ ریٹ اس کا کیلکولیٹ کیا. اب یہ اگر آپ کے پاس بہت کریٹیکلی ایل پیشنٹ ہے تو آپ اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ 20 سے 25% تک رہتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے پروگریس کرتے ہیں. تو ٹریڈ ملز کے اوپر
یا جو آپ کے پاس ایرگومیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس جو ہارٹ ریٹ مانیٹر کرنے کے لیے سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ایکسرسائز کرانی ہے تو ہارٹ ریٹ کتنا ہو تو اس کے اندر آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اپر لمٹ بھی اور لوور لمٹ بھی. تو اس رینج میں اگر آپ پیشنٹ کو کام کریں گے تو اس کا کارڈیو ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو فنگر پلس آکسی میٹر اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ میں، وچ از ریئلی ویری ہینڈی ڈیوائس اور سستا ہے، 3000 سے 4000 آئی تھنک آج کل اتنے کا ہی ہے یا 4500 کا ہوگا، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی یہ سیٹنگ آتی ہے، آپ اپر اور لوور لمٹس جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بیپ کرنا شروع کرتا ہے. سو دیٹ گیوز اے لاٹ آف کانفیڈنس ٹو یور پیشنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی بھی ہوتی ہے. سو اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پیشنٹس کو جب بھی ایکسرسائز کرانی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں کیوں اپنے پیشنٹ کو ایکسرسائز کرا رہا ہوں، اس سے میں نے کیا گول اچیو کرنا ہے، اور یہ گول کیسے اچیو کرنا ہے. اس کے لیے اس پیشنٹ کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، موومنٹ پیٹرن ہمیشہ صحیح بتانے ہیں، ریپیٹیشنز پراپرلی بتانی ہے. تو ریپیٹیشنز بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ان 40 منٹس میں آپ کو جتنی میکسیمم ریپیٹیشنز ہیں یا جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. سو اب جو ہے وہ ہم نے ایز وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم 40 منٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کوشچن اور آنسر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو لیں گے. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کوشچنز جو ہیں پلیز وہ اگر ٹائپ کرنا شروع کریں تو میں ان کو آنسر کرنا چاہوں گا. یس، یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں اپنے یوٹیوب کے چینل کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کو ویڈیو وہاں سے مل بھی سکتی ہے. اس پہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ویڈیوز ہیں، الیکٹرو تھراپی کی بہت سی ویڈیوز ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں وہاں سے. میں اپنا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اپنا چینل کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دیا، آپ اس کو جا سکتے ہیں. I never said we don't want to stretch in CP patient. I said that we can stretch. لیکن جب ہم اسٹریچ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس میں نیورولوجیکل ایشو کی وجہ سے اس کے اندر دوبارہ سے مسل کی لینتھ کم ہو جاتی ہے. مائیگرین کے لیے ایکسرسائزز جو ہیں وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز عام طور پہ کرائی جاتی ہیں. مائیگرین بیسیکلی مائیگرین تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، ہم اس کو سروائکوجینک ہیڈک کہیں گے. سروائکوجینک ہیڈک جو ہے وہ اپر ٹریپیزس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے پاس سب آکسیپیٹل مسلس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسکیلنائم مسل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ فائنڈ کریں گے کہ کون سا مسل ہے، کون سا ریئل کلپریٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اگر عام طور پہ مسل ٹائٹ ہی ہوتے ہیں تو آپ اس کو اسٹریچ کرتے ہیں along with manipulation and things like that. وچ ایکسرسائز پرفارم فار نی پین. نی پین کے لیے بہت سی ایکسرسائز ہیں، یوزلی یہ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں، لیکن بہت کم کیسز کے اندر اسٹریچنگ ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو وی ایم او ہے آپ کے پاس، واسٹس میڈیالس اوبلیکوس جو ہے یہ ویک ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ آپ نے اسٹرینتھنگ کرانی ہوتی ہے. پٹیلا کی ٹریکنگ کو آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور پٹیلر ٹریکنگ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں سپرو لیٹرل ڈائریکشن میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ سپرو لیٹرل نہ ہو، یہ بالکل سپیریئر ڈائریکشن میں ہو. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں. مسل گارڈنگ اینڈ مسل اسپازم میں کیا ڈفرینس ہے؟ اٹس سیم تھنگ، ٹھیک ہے. مسل گارڈنگ اور مسل اسپازم ایک ہی چیز ہوتا ہے، صرف ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے. ہاں، نائس کوشچن. اف بی پی ریز ڈیورنگ ایکسرسائز سو واٹ شوڈ وی ڈو؟ جب بھی ایکسرسائز کرتا ہے مریض تو یہ ذہن میں رکھیں اس کے پاس پانی بھی ہونا چاہیے، پلینٹی آف اس نے ڈرنکس اس کے پاس اویلیبل ہوں، سافٹ ڈرنکس، ٹھیک ہے، جوسز اویلیبل ہوں، وینٹیلیشن وہاں پہ پراپر ہو، ایلومینیشن وہاں پہ پراپر ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اینجیسیڈ کی ٹیبلٹ ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، انجائنا سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کا اس طرح کا پرابلم ہے، تو آپ اس کو پھر وہ سب لنگول رکھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک اگر کوشچن کا میں آنسر کروں اس کے بعد کوشچن کریں، اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی آل دا کمنٹس. اب وہ بیٹا چیزیں رپیٹ نہیں کر سکوں گا، وہ آپ ویڈیو بعد میں دیکھ لیجیے گا. مسل شارٹنگ کے لیے اسٹریچنگ ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں.
فنگر ٹو نوز ٹیسٹ ہم بیسیکلی جب پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے، یا ریپڈ آلٹرنیٹنگ موومنٹ بھی پرفارم کرواتے ہیں، یہ کوآرڈینیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہیل چین ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی کوآرڈینیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. فارمولا جو ہے کاربونن فارمولا اس کو کہتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا میری ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. میرے چینل کا لنک میں نے شیئر کیا ہے، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں. سو مینی کمنٹس آر دیئر، سو اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. یہ میں نے دوبارہ سے، آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں گے تو یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں لیو ویل ہیلتھ سروسز، تو آپ کے سامنے جو ہے یہ میرا پیج آ جائے گا. آپ اس کو وہاں پہ یوٹیوب کا چینل آ جائے گا، آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اس میں بہت سی ویڈیوز ہیں، ٹینز الیکٹرو تھراپی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. شولڈر ہینڈ سنڈروم، جی یہ شولڈر ہینڈ سنڈروم جو ہے یہ آپ کے پاس اسٹروک کے بعد ہو سکتا ہے، پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے، نیورولوجیکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے. آر ایس ڈی بھی، ریفلیکس سمپیتھیٹک ڈسٹروفی بھی اس کو کہا جاتا ہے سم ٹائم. تو اس کے اندر سائنرجیز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے پی این ایف استعمال کی جاتی ہے. سر اف روٹیٹر کف مسلز آر ٹائٹ ہاؤ ٹو ریلیو پین. روٹیٹر کف اگر ٹائٹ ہے بیٹا، ٹائٹنس کی میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، ٹائٹنس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مسل اسپیزم میں ہے، اور شارٹنس ریالٹی میں اگر ہو تو جس کا مطلب ہوتا ہے مسل ایکچولی شارٹ ہے. تو ٹائٹنس ہے تو سمپل جینٹل اسٹریچنگ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، ویئرز اگر شارٹ ہے تو پھر سسٹین اسٹریچنگ کروانی چاہیے. از دیر این الیکٹرو تھراپی جنریٹر فار ڈینرویٹڈ مسل؟ یس بالکل، ڈینرویٹڈ مسل جو کمپلیٹلی ڈینرویٹڈ مسلز ہوتے ہیں ان میں ہم گلوینک کرنٹ، انٹرپٹڈ گلوینک کرنٹ یا آئی ڈی سی بھی جس کو کہا جاتا ہے، انٹرپٹڈ ڈائریکٹ کرنٹ، وہ استعمال کرتے ہیں. اینکل پمپس ایس ایل آر، یہ کیا؟ اوکے اٹس ناٹ فار می. تھینک یو فار کمنٹس. No more question. Actually, I have not created any group on WhatsApp, so I'll request Abdul Rauf to share my YouTube channel link with you guys. حسیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اگر فار ایگزامپل سی پی میں سٹ ریچنگ سے مسل دوبارہ شارٹنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر کون سے ایکسرسائز؟ دیکھیں اس کے اندر نا، آپ نے جب کسی بھی سی پی پیشنٹ کے اندر ریالٹی میں اس کا پرابلم جو ہے برین یا اسپائنل کارڈ کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی وہ اس کو آپ غلط مت لیجیے گا کہ برین اور اسپائنل کارڈ مینس کے سینٹرل نروس سسٹم کی وجہ سے آ رہا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب وہ ریفلیکسز کچھ ایسے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسل جو ہے وہ دوبارہ شارٹنڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے پھر آرتھوسس استعمال کیے جاتے ہیں. آرتھوسس کو یا پھر ٹیپنگ کی جاتی ہے تو استعمال کرنا اس میں مسٹ ہے، ادروائز پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیسٹ ایکسرسائز فار شیٹک پین، ریئلی سوری ٹو سے بیٹا جی، جو شیٹک ہمارے پاس پین ہوتا ہے، جو شیٹک پین ہوتا ہے ہمارے پاس بیسیکلی وہ اس کی کازز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کو کاز نہیں پتا، ایک ایکسرسائز ایک پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے مطلب ریکمینڈڈ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وہی ایکسرسائز دوسرے پیشنٹ کے اندر ریکمینڈڈ نہ ہو بلکہ ہارمفل ہو. تو یہ پرابلم اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے میں کوئی ایک ایکسرسائز نہیں بتا سکتا. ہاؤ ٹو ریڈیوس اسٹفنس ان آر اے پیشنٹ؟ رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں ٹوٹلی پیتھولوجی ہی الگ ہے، تو اٹس ناٹ ڈسکسیبل اوور ہیئر. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آر اے جو ہوتا ہے وہ انفلیمیٹری ڈی جنریٹو ڈیزیز آف دی برین ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود دا انٹرنیٹ، اور کچھ ویڈیو جو ہے وہ ہالٹ بھی ہو رہی ہے. Okay, prescribe exercises to a patient of 70 years old, almost with fever fraction past, without any physical examination. I cannot say کہ کون سی ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا کون سی ایکسرسائز آپ اس طرح کرا سکتے ہیں. The key is the physical examination. فزیکل ایگزامینیشن آپ کریں اور اس پہ جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد پھر ایکسرسائز آپ کو ریکمینڈ کرنی ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک مائی انٹرنیٹ از ہیونگ سم پرابلم. تو انشاءاللہ اگر آپ کو مزید کچھ کوشچنز ہوں یا کچھ بھی ہو تو آپ
میرے یوٹیوب پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس، یا پھر ایڈمن سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم آگے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.